پری اسلامک پیریڈ میں یا زمانے جاہلیت میں غرر کے بہت سے ٹرانزیکشنز ہوتے تھے۔ احادیث میں ان ٹرانزیکشنز کی نشاندہی کی گئی ہے اور ان کی ممانعت کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے ٹرانزیکشنز کی حرمت بیان کی ہے اور ان سے مسلمانوں کو منع کیا ہے۔ اس پریزنٹیشن میں اس طرح کے کوئی 3 ٹرانزیکشنز کہ جو کہ زمانہ جاہلیت میں ہوتے تھے اس کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ اس میں پہلا ٹرانزیکشن اسے بیع الجزاف کہا جاتا ہے، یعنی جس کا مطلب یہ ہے کہ ٹو سیل سم تھنگ ہیپزڈلی ایٹ رینڈم وداؤٹ کوانٹیفائنگ اٹ، کہ اگر ایک جگہ کوئی ہیپ آف گرین ہے، غلے کا بہت بڑا ڈھیر ہے، ایک شخص یہ کہتا ہے کہ یہ غلے کا ڈھیر میں تمہیں 50,000 میں سیل کرتا ہوں، جبکہ اسے باقاعدہ اس کا ناپ تول نہیں کیا گیا، اس کی میجرمنٹ نہیں کی گئی، تو یہ جس کو ہم یہ ایک قسم کا بیع الجزاف ہے، یا کہ سیلنگ سم تھنگ ہیپزڈلی وداؤٹ ڈٹرمننگ اور اسپیسیفائنگ اٹس کوانٹٹی۔ جزاف میں اس بات کا امکان موجود ہے، یا کہ ٹو سیل سم تھنگ ایٹ رینڈم ہیپزڈلی، اس میں اس بات کا امکان موجود ہے یا کہ خدشہ موجود ہے کہ ممکن ہے کہ آپ نے پیسے زیادہ دیے ہوں اور جو چیز آپ کو ملی ہو اس کی کوانٹٹی بہت کم ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ نے پیسے کہ وہ چیز کوانٹٹی میں زیادہ ہو اور پیسے آپ نے کم دیے ہوں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کو ہم بیع الجزاف کہہ رہے ہیں، یہ بعض اوقات ایک پارٹی کو انڈیو ایڈوانٹیج دیتا ہے اور دوسری پارٹی کو انڈیو ڈس ایڈوانٹیج دیتا ہے۔ لیکن یہاں یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر کانٹریکٹنگ پارٹیز وتھ کلوز ٹو ایکوریسی، اگر ان کے اندر یعنی اگر وہ اتنا تجربہ رکھتے ہیں، مہارت رکھتے ہیں کہ وہ ایک ڈھیر کا، غلے کے ڈھیر کا تعین کر سکیں، جس کو کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ایسا تعین کہ جو کہ کلوز ٹو ایکوریسی ہو، یعنی قریب اس میں یعنی کوئی بہت ہی زیادہ فرق نہ ہو، تو اس طرح کا ٹرانزیکشن اسلامک لا میں ویلڈ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ غرر یا کہ انسرٹینٹی کہ جس کی وجہ سے منع کیا گیا تھا، وہ غرر ان پارٹیز نے اپنے ایکسپیرینس سے، اپنے تجربے سے اسے دور کر دیا ہے۔ ہمارے ہاں بہت سارے اس طرح کے ٹرانزیکشنز اس طریقے سے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ ایک بہت بڑا ڈھیر، مثلا مالٹے، کینو یا کہ کوئی اور اس طرح کے، کہ وہاں پر سیلر کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو مالٹے، کینو یا کہ یہ جو غلہ ہے یہ کتنی جگہ گھیر رہا ہے اور اتنی جگہ میں کتنی کوانٹٹی آتی ہے۔ تو اگر فریقین یا کہ جو کانٹریکٹنگ پارٹیز ہیں ان کا اتنا تجربہ ہو کہ وہ یہ بتا سکیں کہ یہ کتنی کوانٹٹی ہے کہ جو کہ سیل کی جا رہی ہے، تو یہ بیع الجزاف کی ممانعت میں نہیں آئے گا۔ اسی طریقے سے ایک اور ٹرانزیکشن جو کہ زمانے جاہلیت میں موجود تھا، اس کو بیع المنابضہ کہتے تھے۔ نبض یا کہ منابضہ عربی میں ٹو تھرو سم تھنگ ٹو اندر پرسن، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک ایسا ٹرانزیکشن ہوتا تھا کہ جس میں ایک شخص دوسرے کی طرف ایک کپڑا، یعنی جو کہ کہتے ہیں فولڈڈ جو ہے، وہ پھینکتا اور اسے کہتا کہ میں نے اگر تمہاری طرف یہ کپڑا جو پھینک دیا، یہ تمہارا ہوا، اتنے پیسے تم مجھے دو گے، اور تمہارے پاس کوئی آپشن بھی نہیں ہے اسے ایگزامن کرنے کا، اور باہر یہ کہتا کہ ہاں ٹھیک ہے مجھے قبول ہے۔ تو منابضے سے یا کہ صرف کپڑے کو پھینکنے سے ہی یہ ٹرانزیکشن کمپلیٹ ہوتا، اس سے بھی ممانعت آئی ہے یا کہ اس سے منع کیا گیا۔ تیسرا بیع الملامسہ کہ جس میں کہ آپ کوئی چیز محض چھو کے اور وہ لینے کے پابند ہوتے۔ فریقین کے درمیان یہ ہوتا کہ اگر آپ نے اس کپڑے کو چھو لیا تو یہ آپ کا ہوا اور اتنے پیسے آپ ابھی سے دے دیں۔ تو چونکہ اس کے اندر بھی ایک قسم کا غرر ہے، انسرٹینٹی ہے، بلکہ ایک حد تک جوا اور گیمبلنگ ہے، تو اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔